السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر خان صحت ٹاک شو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ 17 میں پوری دنیا میں ہائپر ٹینشن کے دن کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ آج کا یہ ٹاک شو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہر سال پوری دنیا میں 1 بلین لوگ ہائپر ٹینشن کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چوتھا شخص ہائپر ٹینشن کا شکار ہے۔ آج کا یہ شو ہائپر ٹینشن کے حوالے سے اویئرنیس پھیلانے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ آج کے ٹاک شو میں ہمارے مہمان ڈاکٹر حضرات اسٹیم پینلسٹ یہاں پہ موجود ہیں۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں صحت ٹاک شو میں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو اسٹیم پینلسٹ موجود ہیں، جو آپ کے روز و شب میں آپ جو چیلنجز فیس کرتے ہیں ہائپر ٹینشن کے حوالے سے، آپ کے دماغ میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں، آپ بہت ساری سچویشنز کو فیس کرتے ہیں، تو اسی حوالے سے آج یہ پروگرام لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں، ان کی خدمات قابل تحسین ہیں میڈیسن کی فیلڈ میں، کارڈیالوجی کی فیلڈ میں، نیورولوجی کی فیلڈ میں۔ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ذیشان علی جنیجو صاحب، پروفیسر ڈاکٹر مسعود حمید خان صاحب، پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکبر سیال صاحب، پروفیسر ڈاکٹر عامر حمید صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر بشیر سومرو صاحب۔ سر ویلکم آن دس شو۔ وی آر ویری تھینکفل کہ آپ اپنی مصروف اوقات سے آج وقت نکال کے یہاں تشریف لائیں۔ سر ویل بی اسٹارٹنگ ود یو۔ آج کل شب و روز ہر جگہ یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ ہائپر ٹینشن بہت بڑھ گیا ہے، بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے گلوبلی یہ کتنا پریولنٹ ہے اور کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے کہ یہ بیماری اتنی پریولنٹ ہو گئی ہے؟ بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن یا فشار خون جو بیماری ہے، بیسیکلی ہمارا جو دوران خون جسم میں چلتا ہے وہ ایک پریشر ڈفرینس ہے۔ جب یہ پریشر ایک سرٹین لمٹ سے بڑھتا ہے تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ اب یہ بیماری ہمارے جو لائف سٹائل جو آج کل چینجز ہیں اس کی وجہ سے وقتاً فوقتاً بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ہم 1970 سے پہلے کی جو میڈیکل سائنس کی سرویز دیکھیں تو اس میں یہ بیماری کم تھی، لیکن اس کے بعد انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ ساتھ اس بیماری کا بہت تیزی سے بڑھاؤ ہوا ہے۔ ڈائبٹیز، اوبیسٹی، ہائپر ٹینشن، یہ ساری بیماریاں بڑھی ہیں اور اس کا کافی حد تک تعلق ہمارے لائف سٹائل سے اور ہے۔ اس میں کیونکہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹی گریجولی کم ہوئی ہے اور ہمیں آسائشیں ملی ہیں، گاڑیاں، ایئرپلینس اور ہماری جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے، تو اس سے فزیکل ایکٹیویٹی کا کم ہونا، جو کنڈینسڈ انرجی ڈائٹ ہے ہماری، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جس کو ہمارا اس میں کنٹریبیوشن ہے، اور انڈسٹریلائزیشن بہرحال اس کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے۔ تو جو ہمارے سوشو اکنامک ویریبلز ہیں وہ میٹر کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ جو نمبرز ایگزیکٹلی، کیونکہ ہمارے پاس ایگزیکٹلی نیشنل NCDs کا جو ڈیٹا کلیکٹ ہوا تھا پاکستان سے، وہ اس کے اندر جو فگرز نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے تھے، تو ہائپر ٹینشن تقریباً 10 سے 12% افراد کے اندر کر رہے تھے، لیکن میرا خیال ہے یہ کافی انڈر ایسٹیمیٹ ہے، یہ نمبر زیادہ ہے کیونکہ جتنا ڈائبٹیز تیزی سے بڑھ رہا ہے، ڈائبٹیز کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کا مرض بھی ساتھ ساتھ بڑھتا ہے۔ تو اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں ایپیڈیمیولوجیکل سرویز ہوں اور نان کمیونیکیبل ڈیزیز کو توجہ دی جائے۔ سر پروفیسر مسعود حمید خان صاحب، سر ایک عام شخص کے دماغ میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر، کیا یہ دونوں ایک چیزیں ہیں؟ کیا ہر بلڈ پریشر کو ہائپر ٹینشن کہا جاتا ہے؟ نہیں جی، ہر بلڈ پریشر کو ہائپر ٹینشن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بلڈ پریشر تو وہ پریشر ہے جو نارملی ہمیں زندہ رکھنے کے لیے اللہ پاک نے عطا کیا ہے، موجود ہوتا ہے باڈی کے اندر۔ تو اس پریشر سے جب وہ دوران خون ہوتا ہے تو وہ جا کے سرکولیشن ہوتی ہے وائٹل آرگنز میں، دماغ میں، دل میں، گردوں میں، تو وہ ایک نارمل بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اور وہ تقریباً 120/80، 130/80 ایڈلٹس کے لیے وہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر جب یہ اس لمٹ سے بڑھ جاتا ہے تو وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ ہائپر ٹینشن ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، اور جب وہ لیول بڑھ جاتا ہے، اس کا زیادہ پریشر سے خون جب گردش کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پھر سارے اثرات آ جاتے ہیں پرابلم، اور وہ سارے اثرات بھی انہی آرگنس پہ آتے ہیں جہاں جہاں خون جا رہا ہوتا ہے، چاہے وہ دماغ میں جا رہا ہو، چاہے دل میں جا رہا ہو، چاہے جگر ہے، گردے ہیں،
پیروں کی رگیں ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں. بلڈ پریشر ایک نارمل فینومنا ہے جسے ہم کہتے ہیں نارمل بلڈ پریشر. پھر اس کے ساتھ وہ اگر ہائی ہو گیا تو وہ ہائپر ٹینشن کہہ دیا اسے, اور یہ ٹینشن کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے. تو اب جب آپ بات سنیں گے وجوہات کیا ہیں تو سب زیادہ بات ہوگی ٹینشن ٹینشن. تو میں یہاں تھوڑی سی آپ کی اجازت سے کہوں کہ زندگی سے ٹینشن نکالیں اپنے اور نارمل رہیں. سر نارملی ہمارے ہاں ایک پریکٹس ہے کہ ہم ڈائریکٹ, ہمیں لگتا ہے فیل ہوتا ہے سر پہ درد ہوتا ہے, چکر آ رہے ہوتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بلڈ پریشر ہے, ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں, اور وہاں پہ جب میجر کیا جاتا ہے تو وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ہائپر ٹینشن کا شکار ہیں. ایسے کیس میں کیا یہ ہے کہ ریڈنگز کوئی ویریبل آتی ہیں یا کوئی اور فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مس لیڈنگ ریڈنگز آ رہی ہوتی ہیں اور وہ ہائپر ٹینشن نہیں ہوتا ایکچولی؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں اسی بات کو کنٹینیو کروں گا جو پروفیسر مسعود حمید نے کی. بیسیکلی پریشر ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے. جو بلڈ کا خون کا بہاؤ جب شریانے میں گزرتا ہے تو وہ ایک پریشر اپلائی کرتا ہے جس کو ہم بلڈ پریشر عام زبان میں کہتے ہیں. اب یہ بلڈ پریشر لو ہائی ہو سکتا ہے, لیکن ہائپر ٹینشن کی ایک خاص ڈیفینیشن ہے پرسسٹنٹ ایلیویٹڈ بلڈ پریشر. مطلب کہ بلڈ پریشر جب بڑھا ہو اور مسلسل بڑھا ہوا ہو. جیسے ہمارے پاس مریض آتے ہیں کہ میں جب مجھے پیٹ میں بہت درد تھا اور ڈاکٹر نے میرا بلڈ پریشر دیکھا تو وہ 150 اور 100 تھا. تو وہ ایک اسٹریس کی کنڈیشن ہوتا ہے, وہ ایک ریئیکٹیو بلڈ پریشر ہوتا ہے جو ہم سب کا بڑھتا ہے. جیسے ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے, ابھی ہم لیفٹ پہ آئے تو وہ سیڑھیوں سے چڑھ کے آئے, تو ڈیفینیٹلی ان کا اور ہمارا بلڈ پریشر اس وقت سیم نہیں ہوگا. وہ ہائپر ٹینشن ہے بھی نہیں. ہائپر ٹینشن کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ ریلیکس بیٹھے ہوں, کمفرٹیبل ہوں, تب بھی بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہو. دیٹس ٹپیکل ڈیفینیشن آف ہائپر ٹینشن. اب قدیر صاحب کے سوال کی طرف آتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ کسی اور وجہ سے ان کو دکھائی نہیں دیتا, آنکھ میں کوئی انفیکشن ہے, سر میں درد ہے, کانسٹیپیشن کی وجہ سے. اب وہ ہاسپٹل پہنچ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے. اس کنڈیشن میں تو ظاہر ہے بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہوتا ہے. اسی وجہ سے جو نئے ٹولز آئے ہیں بلڈ پریشر کو چیک کرنے کے لیے وہ یہ ہیں کہ ایمبولیٹری بلڈ پریشر مانیٹرنگ, جو 24 گھنٹے جب آپ ریلیکس ہوں تب بھی آپ کی ریڈنگ وہ بتائے. پھر آپ کسی کو لیبل کریں, کیونکہ ایک مرتبہ لیبل کرنے سے وہ پیشنٹ اسپیشل بن جاتا ہے, وہ آدمی اسپیشل بن جاتا ہے. اب اس کو ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے, لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کی بھی ضرورت ہے, اور پرولانگ کمپلیکیشن کو ریزالو کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو یہ بہت مشکل ہے کسی کو ماربڈ یا کسی اور تکلیف میں آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کرائیں, تو وہ آئیڈیل کنڈیشن نہیں ہے. ابھی ہم آگے بات کریں گے کہ بلڈ پریشر کیسے کس طرح دیکھا جائے, لیکن کسی اور وجہ سے آپ تکلیف میں ہیں تو بلڈ پریشر ضروری ہے کہ بڑھا ہوا ہوگا. وہ ریلائبل ریڈنگ وہ نہیں ہوتی. یعنی کہ اسٹریس ہو یا آپ ہاسپٹل گئے ہیں تو وہاں کا ایک پریشر آپ پہ پڑ رہا ہوگا, یا کوئی بے چینی ہے تو اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ویریشنس بلڈ پریشر کے یا نمبرز میں ہو سکتی یہ جو ہیں. باتیں آپ نے کہی, اس کے علاوہ بھی میرے کلینک میں جب کوئی پیشنٹ آتا ہے 140 اور 80 کے ساتھ تو میں سمجھ جاتا ہوں اس کا 130/70 ہوگا. ظاہر ہے وہ کیو میں کھڑا ہے, باہر ویٹ کر رہا ہے, اس کے ساتھ انزائٹی, ٹینشن, ایک اسٹریس بھی ہے. تو اس کو ہم وائٹ کوٹ ہائپر ٹینشن بھی کہتے ہیں کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, جیسے ہی آپ کا بلڈ پریشر چیک ہونے لگتا ہے تو آپ کو ذہن میں ایک انزائٹی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ضرور, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. پروفیسر ڈاکٹر عامر حمید خان صاحب, سر آپ کا اس سلسلے میں بڑا کام بھی ہے اور آپ بارہا مختلف ورکشاپس میں لوگوں کو بتاتے بھی رہتے ہیں کہ بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کی میجرمنٹ کا آئیڈیل, بیکاز بہت سارے ہمارے ویورز میں ڈاکٹر صاحبان بھی موجود ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو عام طور پر اپنے گھروں میں ڈیجیٹل یا مینول طریقے سے بلڈ پریشر میجر کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا طریقہ اپروپریٹ ہے اور کتنی دفعہ ریڈنگز لی جائیں اور کس طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے ریڈنگز لی جائیں؟ یہ کافی لوڈیڈ سوال ہے, پر سوال بہت اچھا ہے. اس میں یہ ہے کہ بلڈ پریشر میجرمنٹ کا اب گولڈ اسٹینڈرڈ تو یہ ہے کہ آپ کو ڈیجیٹل ایپریٹس یوز کرنا چاہیے. پرانا مرکری والا جو ہے وہ آبسلیٹ ہو چکا ہے بیکاز آف مرکری ٹاکسیسٹی, تو وہ آؤٹ ہے. ڈیجیٹل لیں. سیٹڈ ریسٹ کے ساتھ ہونا چاہیے. ایک ریڈنگ سے ملٹیپل ریڈنگ جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. اور ہم بلڈ پریشر, اب میں تو کلینک میں بلڈ پریشر چیک ہی نہیں کرتا, نرس کا جو بلڈ پریشر ہوتا ہے اس پہ میں ریلائی کرتا ہوں.
اس کے بعد ہوم بلڈ پریشر. گھر میں اگر آپ ہیں وہاں کا جو بلڈ پریشر ہے وہ زیادہ معنی رکھتا ہے, کیونکہ وہ آپ ملٹیپل ریڈنگز لے سکتے ہیں, پر وہ بھی ایک گائیڈ لائن پروٹوکال کے حساب سے آپ لیں گے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح ناشتے سے پہلے اور رات کو کھانے سے پہلے 1 گھنٹے کا آپ ٹائم لے لیں, رات کو کھانے سے پہلے اور صبح ناشتے سے پہلے جب آپ اٹھ جائیں. اس میں آپ نے ایک ٹائم فکس کر لینا ہے اور وہاں آپ نے ایک ریڈنگ لینی ہے, پھر 1 منٹ ویٹ کرنا ہے, پھر دوسری ریڈنگ لینی ہے. یہ پری بریک فاسٹ ہے. اور پری ڈنر آپ نے اسی طرح سے تو دن کی 4 ریڈنگز ہو جائیں گی. کم از کم آپ نے یہ 3 دن لینی ہے ریڈنگس, ان کو آپ نے ایوریج کر لینا ہے. تو اس کا ٹارگٹ 135/85 ہے, یہ گھر کا ہے. 140/90 کلینک کا ہے. دوسرا ہم نے ایک پیپر لکھا تھا جس میں ہم نے اسٹڈی کر کے شو کیا, اس کے بعد ایک اور پیپر بھی لکھا گیا جس میں ہم نے دکھایا کہ اگر آپ نے کلینک ہی بلڈ پریشر پہ ریلائی کرنا ہے تو نرس کا ریلیٹیولی ریلائبل ہے, ڈاکٹر کا بالکل ریلائبل نہیں ہے. اور اس کے بعد 15 منٹ اگر آپ کلینک ایریا میں ویٹ کراتے ہیں, ویٹنگ ایریا میں پیشنٹ کو, اور دوبارہ اس کا لیتے ہیں ایوریج ریڈنگز, تو وہ سب سے کم ریڈنگز آتی ہیں ہاسپٹل سیٹنگ میں. تو یہ موونگ ٹارگٹ ہے, اور جیسے ڈاکٹر سیال نے کہا کہ اس کے اوپر ہمیں کمٹ کرنا ہے پیشنٹ کو ٹو لائف اسٹائل, ٹو ڈرگس. تو اس لیے جو میجرمنٹ کا طریقہ ہے وہ بہت کریکٹ ہونا چاہیے. اچھا, دوسرا لینے کا طریقہ صحیح ہے کہ سیٹڈ طریقہ ہے, لیٹ کے مت لیجیے, بیٹھ کے لیجیے. پاؤں آپ کے زمین پہ ہونے چاہیے, کراس نہیں ہونے چاہیے. فیٹ آپ کے بالکل فلش آن دا گراؤنڈ ہونے چاہیے, بیک آپ کی سپورٹڈ ہونی چاہیے, آرمز آپ کے ریسٹڈ ہونے چاہیے, اور جو آپ کا کف ہے وہ آپ کے ہارٹ کے لیول پہ بندھا ہونا چاہیے. اور عام طور پہ جو لیٹسٹ کفس ہیں اس کے اوپر مارکر دیا گیا, آرٹیریل مارکر, وہ آرم کے اندر والے حصے پر اوور لیپ کرنا چاہیے, یا جہاں سے ٹیوبنگ گزر رہی ہے, کیونکہ ٹیوبنگ جو ہے اندر کا بلیڈر ہوتا ہے اس کو آدھا آدھا کر لیتی ہے. تو پراپر ایپلیکیشن, 5 منٹس آف سیٹڈ ریسٹ, اینڈ آئیڈیلی جو میں نے آپ کو گھر کا بتایا صبح شام کا بلڈ پریشر. ابھی ایک اسٹڈی ہم لوگ کر رہے ہیں جس کے بیچ میں ہم رینڈم بلڈ پریشر لے کے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا, لیکن ٹل دین ہوم بلڈ پریشر بہت زیادہ ریلائبل ہے. ایمبولیٹری بلڈ پریشر مانیٹرنگ جیسے ڈاکٹر سیال نے کہا, لیکن وہ ہر جگہ بھی اویلیبل نہیں ہے. تو آپ نے اپنے طور پہ اگر لینا ہے تو ہوم بلڈ پریشر مانیٹرنگ بیسٹ ہے. اور اگر آفس بلڈ پریشر پر ریلائی کرنا ہے تو صحیح طریقے سے لی ہوئی 5 ریڈنگز اکراس ڈفرینٹ وزٹس اس کو ایوریج کیا جائے تو وہ نمبر جو ہے ریلائبل ہو. یعنی کہ ایوریج نمبر اگر لے لیا جائے تو وہ ایکچوئل پکچر دکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے. اٹ کمز کلوزر ٹو دا ٹرو مین. پروفیسر ڈاکٹر بشیر سومرو صاحب, بہت سارے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں ہائپر ٹینشن کے. اسی طرح ہائپر ٹینشن بھی بہت ساری کمپلیکیشنز کا باعث بنتا ہے. بینگ اے نیورولوجسٹ آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایسے پیشنٹس رپورٹ یقیناً ہوتے ہوں گے جو اسٹروک کے پیشنٹس ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے فیصد پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی بنیادی وجہ اسٹروک کی؟ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہماری سروے جو ابھی ریسنٹ کل ہی پبلش ہوئی ہے شاید, 45% آف دا پیپل آف دا پاکستان دے آر سفرنگ فرام دا ہائپر ٹینشن اینڈ 18.5% دے آر ناٹ نوئنگ دیٹ دے آر ہائپر ٹینسو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 55 سے بھی زیادہ کراس کر گئی ہے. اچھا, بینگ اے نیورولوجسٹ میں ڈیلی بیس پہ تقریباً 3 سے 4 اسٹروک پیشنٹ میرے پاس ایڈمٹ ہوتے ہیں جن کو اسٹروک ہو چکا ہوتا ہے. اگر آپ ان کی ہسٹری لے کے پوچھیں تو وہ کہیں گے ہمیں تو کبھی پتہ ہی نہیں تھا ڈاکٹر صاحب, ہمارا کوئی بلڈ پریشر بھی ہے, ہمیں شوگر بھی ہے یا ڈسلیپیڈیمیا بھی ہے. تو زیادہ تر لوگ ان اویئر ہیں اپنے بلڈ پریشر کی وجہ سے. اب اس کی 2 وجوہات ہیں, یا تو وہ پہلے سے انڈائگنوز چل رہے ہوتے ہیں, یا جیسے یہ آئیڈیل سچویشن ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا بلڈ پریشر کس سچویشن میں کتنا ہوتا ہے. بلڈ پریشر ایک ہائپر ٹینسو بننے کے لیے آپ کو ری ایکٹیو سمپیتھیٹک ڈرائیو بھی بڑھتی ہے, جس کی وجہ سے اگر سر میں درد ہے, گردن میں درد ہو گیا, بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, اور وہ پیشنٹ کو بتا دیا گیا کہ یہ سر کا درد تھا پرائمری, آپ کا بلڈ پریشر نہیں ہے, تو وہ اس نے اگنور کر دیا. اب کیونکہ میں ایلڈرلی پاپولیشن اور مڈل ایج پاپولیشن کو زیادہ ٹریٹ کر رہا ہوں ایز اے نیورولوجسٹ, تو زیادہ تر لوگوں میں جو ہائپر ٹینسو کرائسس ہیں انکیفلوپیتھی میں زیادہ لوگ آتے ہیں, اسٹروک اسٹیبلشڈ اسٹروک کے ساتھ آتے ہیں, یا ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک کے ساتھ آتے ہیں, یا تھوڑی عمر بڑھ جاتی ہے تو ان کو سائلنٹ ہائپر ٹینسو چینجز برین کے اندر ہوتی ہیں جو 2 فارم میں ہوتی ہیں, جس کے وائٹ میٹر لیکو ایریوسس ہو رہا ہوتا ہے, یا اسمال ویسل اسمال لیکیولر انفارکشنز ہوتے ہیں,
یا سم ٹائم وہ میموری لاس کے ساتھ آتے ہیں. کوئی لے کے آ گیا گھر سے کہ ابا کو چلنے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے, چل نہیں پاتے, کھڑے کھڑے پیشاب ضائع کر دیتے ہیں, اپنا خطا ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھار تو صبح اٹھتے ہیں تو ڈس اورینٹیڈ ہوتے ہیں. پراببلی ہائپر ٹینشن ایک ایسی چیز ہے جس کو میٹیکولیسلی دیکھا جائے تو ون آف دا رسک فیکٹر ہے. اب اس کے ساتھ اور کنٹریبیوٹنگ رسک فیکٹرز بہت سارے ہیں, جس میں دوائیں بھی ہیں. سم ٹائم ایسی بھی دوائیں دی جاتی ہیں تو اس کے ساتھ بھی ہائپرٹینسو کرائسس جیسے کیمو تھراپی ہے. اب اس کے ساتھ پریس زیادہ کامنلی ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مختلف پریزنٹیشنز ہوتی ہیں. سب سے کامن چیز ہے اسٹروک, جس کو فالج کہا جاتا ہے, اور فالج کے بھی دو طرح کے فالج ہوتے ہیں, ایک ہیمریجک ہوتے ہیں اور ایک جو ہوتے ہیں انفارکٹس ہوتے ہیں. اور دوسرا جو ہے لانگ ٹرم ہائپرٹینسو میں میموری لاس اور واکنگ ڈیفیکلٹی اور یورینری انکانٹیننس بہت کامن ہے, جو ہمیں اس کو ری ایڈریس کرنا چاہیے. اور ایٹ دا پرائمری لیول مینس کہ جو ہمارے پرائمری فزیشنس ہیں نا, ہم تو دیکھیں جی سپر اسپیشلسٹ بن گئے کہ میں تو نیورولوجسٹ بن گیا. سر میرے ٹیچر ہیں, سر کے ساتھ میں نے جنرل میڈیسن کی ہوئی ہے. سر صبح اٹھتے تھے تو ہمیں راؤنڈ میں پڑھاتے تھے کہ یہ سارے رسک فیکٹرز جو ہے نا یہ آپ نے دیکھنے صحیح طرح سے, ٹھیک ہے. تو راؤنڈس میں سب سے پہلی بیسک ٹیچنگ یہی ہوتی تھی کہ خود میئر کرو بلڈ پریشر, خود پلس دیکھو, اور خود جو ہے ریسپریٹری ریٹ دیکھو اور ٹیمپریچر دیکھو. پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ جو ہے قابل ڈاکٹر بنو گے. اب ہم کیا ہوتے ہیں, ہم آٹومیٹیڈ ہو گئے سارے, تو ہم ڈپینڈنٹ بھی زیادہ ہو گئے. تو ہم لاجسٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ اگر 20 مریض دیکھ رہے ہیں تو ہر مریض کا ہم خود بلڈ پریشر میئر کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام پرائمری لیول پہ مینس کہ جو جنرل فزیشنز پرائمری لیول پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ قابل, تمام لوگوں کے لیے یہ میسج ہے کہ بلڈ پریشر کو اگنور نہ کریں. اس کے جو ٹارگیٹس ہیں آنکھیں ہیں, برین ہے, کڈنیز ہیں اور دل ہے. اسی وجہ سے ہماری پریکٹسز بھی چل رہی ہیں. ویسے اگر ہم اس کو ٹارگیٹ کریں گے تو زیادہ تر جو ہماری کلینک کا جو لوڈ ہے وہ کم ہو جائے گا اگر پرائمری لیول پہ لوگ کریں تو. ڈاکٹر ذیشان, سر نے ذکر کیا اسٹروک کا اور اس کے ساتھ بہت ساری اور ایسوسیٹڈ کوموربڈ کنڈیشنز کا ذکر کیا. اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہائپر ٹینشن اور کن کمپلیکیشنز کی طرف لیڈ کرتا ہے اگر ان کنٹرول رہے؟ پہلا سوال. اور اسی کے ساتھ ساتھ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ سر نے بتایا کہ پاکستان میں بھی ڈیٹا جو بتا رہا ہوتا ہے کہ تقریباً 50% لوگ ایسے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ ہائپر ٹینسو ہیں. اور ابھی جو ایک ڈیٹا ریفلیکٹ کر رہا ہے وہ بتاتا ہے کہ تقریباً 88% لوگ جو دوا لیتے ہیں وہ ان کنٹرول ہیں. تو یہ پہلا سوال یہ ہو گیا کہ ان کنٹرول ہیں تو کیوں ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو سر ان دونوں کوشچنس کو آپ ایڈریس کر لیں. جی, کنٹرول آف بلڈ پریشر تو ایک بات کا فیز آتا ہے جو ڈیٹا آپ کو بتاتا ہے کہ جو ہائپرٹینسو پیشنٹ ہیں اس میں سے ایکچولی جو سر بھی بات کر رہے تھے, میرا خیال ہے یہ 15-20% والا فگر بھی کم ہے. 50% تک کے پیشنٹس ایسے ہیں جن کو ٹریٹمنٹ ایڈوائز ہی نہیں کی جاتی, یا آپ کو پتہ نہیں ہے یا کبھی ٹریٹمنٹ ایڈوائز نہیں ہوئی. اس کے بعد مزید 50% مطلب تقریباً 25% لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو دوا دی جاتی ہے, یا تو وہ دوا لیتے نہیں ہیں یا دوا ان کے لیے ایڈیکویٹ نہیں ہوتی تو کنٹرول اچیو نہیں ہوتا. تو ٹوٹل جو ہائپرٹینسو پیشنٹس ہیں اس میں سے 20 سے 25% پیشنٹس ایسے ہیں جو ریگولر دوا لے رہے ہیں اور جو نیئر کنٹرول اچیو کرتے ہیں. تو 75% وہ پیشنٹس ہیں یا تو ان کو پتہ نہیں ہے یا ان کو اپروپریٹ دوا نہیں دی گئی یا دوا کا کمپلائنس نہیں ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ دوا ان کو ایڈوائز کی جاتی ہے. کیونکہ اب ہم پریکٹس میں ہیں, ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے, جب ڈاکٹر صاحب نے بات کی اسٹروک کا پیشنٹ آتا ہے, ہم میڈیسن کے یونٹ میں پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں ہم لوگوں کا 8 سے 10 پیشنٹس ہر ایمرجنسی پہ اسٹروک کے ایڈمٹ ہوتے ہیں. جنرل میڈیسن میں ایڈمٹ ہوتا ہے, نیورولوجی سروسز میں ہمارے پاس ایڈمٹ نہیں ہوتا. اور جب ہم ہسٹری لیتے ہیں تقریباً تمام کے تمام ہائپرٹینسو ہوتے ہیں, اس میں سے کچھ یقیناً کو پتہ نہیں بھی ہوتا, لیکن جتنے بھی ہائپرٹینسو پیشنٹ ہوتے ہیں جب دوا تب سر میں درد ہوتا تھا تو دوا لے لیتے تھے یہ اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے کہ بلڈ پریشر بڑھا ہوگا. دے نیور چیک اٹ ریگولرلی. جو عامر صاحب نے بات کی کہ ریگولر چیک کرنا بھی امپورٹنٹ ہے, جس طرح شوگر کو چیک کر کے مانیٹر کرنا ہوتا ہے, بلڈ پریشر ہیز ٹو بی چیکڈ ایز ویل. اور گھر پہ ہو تو سب سے بہتر کنڈیشن ہے, اور اس کی دوا کا ریگولر لینا.
یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ملیریا کا علاج، ٹائیفائڈ کا علاج ہے، ہفتہ 2 ہفتہ لے لی دوا، لے لی 3 دن دوا لے لی، اس کے بعد ٹھیک ہو گیا. اٹس اے لائف لانگ پرابلم. اس کو کمٹ کرنا، جس طرح جاوید صاحب نے بات کی کہ کمٹ کرنا ایک اسٹینڈرڈ پروٹوکول کے تحت ہونا چاہیے، لیکن ونس یو ہیو کمیٹڈ کہ یہ پیشنٹ ہائپرٹینسو ہے تو یہ لائف لانگ کمٹمنٹ ہے. یہ پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ اویئرنیس کے اندر یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بلڈ پریشر وقتی بیماری نہیں ہے. اگر کسی کو ہائپر ٹینشن ہم ڈائگنوز کر رہے ہیں، جو اسٹریس انڈیوس بلڈ پریشر کا بڑھنا، کبھی شدید درد کے ساتھ گئے، وہ الگ علیحدہ چیز ہے، اس پہ اینٹی ہائپرٹینسو ایڈوائز ہونی نہیں چاہیے. لیکن اگر کسی ڈاکٹر نے کسی پیشنٹ کو ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر کا مرض ڈائگنوز کیا ہے تو وہ لائف لانگ ہے، وہ دوا لے. تو پہلا تو یہ ایلیمنٹ ہے کہ جو دوا لینے کا، کنٹرول کا اور کمپلائنس کا مسئلہ ہے. دوسرا کمپوننٹ آپ کے سوال کا Complications کی. پیچیدگیوں کا ہے کہ جو کمپلیکیشنز ہیں نیورولوجی سے ریلیٹڈ، تو ڈاکٹر صاحب نے کافی ساری ڈیٹیل بتا دی ہے. لیکن جس طرح سر نے بات کی، مسعود صاحب نے، کہ جہاں جہاں بلڈ جا رہا ہے وہاں جو شریانیں ہیں وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے تھک ہو جاتی ہیں، ان کی الاسٹیسٹی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دوران خون کم ہو جاتا ہے. اب وہ اگر ہارٹ میں ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے ہارٹ سے ریلیٹڈ ساری پرابلمس، کہ وہ ہارٹ اٹیک اور انجائنا اور ان سب چیزوں کا رسک بڑھتا ہے اس میں. اگر وہ آنکھوں کے اندر جس طرح سے ہے تو بینائی کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے. کڈنیز کے اندر جب بلڈ سرکولیشن جو ہے کم ہوتی ہے تو کڈنی فیلئر کا سب سے بڑا ریزن بلڈ پریشر ہے. ایک اسٹروک کے اوپر بات ہو رہی ہے، جتنے ڈائلیسس یونٹ میں ہم جاتے ہیں، ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر، یہ 2 مرض نکلتے ہیں وہاں پہ مریضوں کے جو رسک فیکٹر کے طور پہ اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں، کہ یا بلڈ پریشر ہوتا ہے ان کو پرائمری ایونٹ، یا ان کا شوگر ہوتی ہے ان کو. تو یہ بہت کامن پرابلم ہے کہ کڈنی پہ افیکٹ کرتے ہیں. پھر جو مردوں کے اندر ظاہر ہے ایڈوانسنگ ایج جو ہے، اگین سیکشول ڈسفنکشن والا ایلیمنٹ آتا ہے، جو کہ بلڈ پریشر کی دواؤں سے بھی ہو سکتا ہے اور بلڈ پریشر اٹ سیلف اس کی وجہ سے ہوتا ہے. میدے کے اندر گیسٹرونٹرولوجی سے ریلیٹڈ میری پریکٹس ہے، تو وہ کم فیکٹر ہے کہ جو گٹ اسکیمیا کے ساتھ پیشنٹ آتے ہیں. لیکن اولڈ ایج پیشنٹس جو ہے وہ لائف تھریٹنگ النیس ہوتی ہے، جس میں کہ گٹ انفارکشن کے ساتھ یا گٹ اسکیمیا کے ساتھ یہ پیشنٹ پریزنٹ کر سکتے ہیں. پروفیسر مسعود حمید خان صاحب، سر کوموربڈ کنڈیشنز کا ذکر ہوا، تو ایسے میں جو ہائپر ٹینسو، ابھی ایک بات اور بھی آئی کہ ہمارے یہاں ایک بڑی عام پریکٹس ہے کہ انہیں محسوس ہوا، دوا لے لی، محسوس ہوا کہ بلڈ پریشر کنٹرول ہو گیا ہے، دوا چھوڑ دی. یہ بڑی ایک عام روزمرہ کی زندگی میں ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں. ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ میرا بی پی ہائی ہو گیا تھا، ہائپر ٹینشن ہو گیا تھا، دوا لے لی، چھوڑ دی. تو یہ پریکٹس کیسی ہے؟ اور کچھ لوگ چھوڑنے کے بعد خود ہی جا کے دوا لے آتے ہیں، سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر؟ یہ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن پہلے میں دیکھ رہا ہوں آڈینس بہت ٹینس ہو گئی ہے یہ سن کے کہ یہ پرابلم آ جاتا ہے، وہ پرابلم آ جاتا ہے. ماحول کو تھوڑا نرم کرتے ہیں، ایزی کرتے ہیں. تو دیکھو بھائی، آپ کے آفس میں اگر کوئی بندہ بہت زیادہ چڑچڑا ہو رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے خواہ، تو ضرور آپ ریکمینڈ کرو کہ بھائی بلڈ پریشر چیک کراؤ. اور باس اگر تنگ کر رہا ہے، باس کو بھی چپکے سے لکھ کے دینا، سر وہ بی پی تو چیک کرے. گھر میں لڑائی جھگڑے، آدمی روڈ کے اوپر چلتے چلتے کار اوورٹیک کر رہا ہے، تیزی سے جا رہا ہے، سمجھ لینا اس کا جو ہے نا، کیوں سائیکولوجیکل افیکٹ اتنے آتے ہیں بلڈ پریشر کے، ڈے ٹو ڈے لائف خراب ہو جاتی ہے. تو ہم پریکٹیکل یہ دیکھ رہے ہیں نا آرگن وائز، لیکن وہ کسی کو نظر ہی نہیں آتا، لڑائی جھگڑا چلا جا رہا ہے میاں بیوی کے اندر. تو ایک یہ بڑی بات. دوسری ڈاکٹر صاحب نے بات کری کہ بھائی وہ نرس باہر چیک کرتی ہے، تو 2 سچویشن ہو سکتی ہے. یا تو نرس نے چیک کیا تو ایک دم بڑھ جائے بلڈ پریشر وہ بھی مسئلہ ہو جائے گا. دوسرا، کبھی کبھی بندہ گری جاتا ہے چیک کراتے کراتے، تو یہ بھی بڑی بات ہو جاتی ہے. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں، ذرا آپ ریلیکس ہو گئے. اس میں دیکھو بات یہ ہے کہ بھائی پاکستان کے اندر تو یہ ذمہ داری بنتی ہے جو ڈاکٹر دوا لکھ رہا ہے اس کی، وہ پہلے دن اس کو بتائے کہ دوائی خود سے بند نہیں کرنی، اور اگر بند کریں تو ریباؤنڈ بلڈ پریشر اتنا ہائی ہوتا ہے کہ وہ کمپلیکیشن بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ہماری جو دوائی لکھ رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہماری آبادی زیادہ تر اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہے. ایک ریزن تو یہ ہے کہ وہ افورڈ کرتے ہیں، لیکن جب وہ اچھا فیل کرتے ہیں آگے ایسے ہی، میں نے کہا یار دوائی کیوں بند کری؟ ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہو گیا تھا. میں کہا آپ کو تو کہا ساری عمر کھانی ہے. اور یہ حال ڈائبٹیز کی دوائی، بلڈ پریشر کی، سائیکیٹری کی دوائیں جو لانگ ٹرم چلیں، لائف لانگ، ان کے ساتھ دیکھا گیا. لیکن دوسرا اس کا بہت مایوس کن پہلو یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے پیشنٹ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے دوائی ریگولر کھانا. کیونکہ یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ملک ہے وہ
लोअर मिडिल क्लास इकोनॉमी में आता है, जहाँ 30,000 40,000 रुपए सैलरी है, 50,000 मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा अगर आपने कर लिया इनकम है, उसमें वो कहाँ दवाई लेगा, कहाँ टेस्ट कराएगा। तो इसलिए वो दवाई नहीं खाते, मजबूरी में दे दी, हॉस्पिटल वालों ने दे दी। अच्छा, हॉस्पिटल में भी ये हाल है कि डॉक्टर साहब के पास NICVD में आने के लिए भी उसको बस का किराया भी चाहिए, जाने के लिए भी चाहिए, बच्चों को छोड़ के आना है कहीं किसी के पास। तो ये इतनी हार्श रियलिटीज़ हैं कि अगर हम इस पे गौर करें तो लगता है कि ये सिर्फ एक वाहिद हल है कि अगर हम कहें हम इसको लोगों को ये सिखाएं कि बचना कैसे इससे। तो वो प्रिवेंशन की जब आप बात करेंगे तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन दवाई जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बात नहीं मानते, उनको हमारी जिम्मेदारी ये समझाएं कि नहीं भी, और जो नॉन अफोर्डिंग है उनके लिए भी कोई बंदोबस्त करें। बहुत सारे इदारे हैं जो दवाई दे देते हैं, तो दवाइयों की कंपनियों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कुछ ऐसा सिस्टम करें कि कुछ ऐसा अपना एक सेगमेंट बनाएं जो डॉक्टर के यार ये तो नॉन अफोर्डिंग है, इसको भाई आप इस सेगमेंट में कर दो। तो मिलजुल के मेरा ख्याल है इस तरह ये बात बनेगी, लेकिन ये बहुत आम देखा गया है। अच्छा, ये बात पाकिस्तान तक नहीं, आप इंटरनेशनल सर्वेस पढ़ लें, अमेरिका में देख लें, जिन लोगों की तशखीस हो जाती है उनमें ट्रीटमेंट नहीं होता, छोड़ देते हैं दवाई। तो ये इंसानी एक कहना चाहिए एक साइकोलॉजी है कि वो चाहता है कि बस ठीक हो गया छोड़ दो। तो वो जिम्मेदारी हमारी बनती है, हम उसे बताएं। बहुत शुक्रिया सर। प्रोफेसर जावेद अकबर सियाल साहब, सर तशखीस की बात हो रही थी और अलामात की बात हो रही थी। उर्फ आम है, जैसे अभी जिक्र भी हुआ कि सर दर्द हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ब्लड प्रेशर हो गया या हाइपरटेंशन हो गया। तो क्या हाइपरटेंशन की कोई अलामात होती हैं? सबसे अहम सवाल ये था और मैं वेट कर रहा था ज़ाहिर है इसका कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जैसे हमारा पैनल बैठा हुआ है, अब माशाल्लाह आप लोग भी कम से कम ग्रेजुएट या मास्टर्स तो किए होंगे, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। हम खुद से सोचें कि अगर कोई हमें दवाई बताए कि उस तकलीफ़ के लिए जो कि कुछ हो भी नहीं रहा, बिकॉज मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर या खामोश कातिल कहते हैं। तो सिर्फ मरीज़ का कसूर नहीं है, क्योंकि जब वो इंसिडेंटली डायग्नोज हो गया या उसको, क्योंकि सबसे बड़ी अलामत हाइपरटेंशन की कोई अलामत नहीं है होती है, उसके बाद बाकी चीज़ें होती हैं। तो अगर किसी भी मरीज़ को डायग्नोज हो गया, उसको कैसे कन्विंस करें कि आपको दवाई देनी है जो पैसों पे भी मिलती है। और बीटा ब्लॉकर या इस तरह की दवाइयों के बड़े साइड इफ़ेक्ट्स के भी चर्चे हैं, लोग बताते हैं कि वो सेक्सुअल उनके उस पे और बाकी चीज़ों पे मर्दाना कमज़ोरी, इस तरह की कुछ मिथ्स तो नहीं कहूँगा लेकिन एक सर्टेन लेवल पे हैं। अब किसको आप कैसे कन्विंस करें कि ये दवाई खाओ, और वो हमसे बार बार यही सवाल पूछता है कि मुझे तो कुछ हो नहीं रहा, मैं क्यों दवाई खाऊं। एक तो ज़ाहिर एक्सपेंसिव जो प्रोफेसर साहब ने बात की कि महंगी दवाई हैं, दूसरा वो आगे ये भी कहता है कि बाकी लोगों को भी ब्लड प्रेशर है, वो तो दवाई नहीं खाते, उनको कुछ हुआ ही नहीं। तो ये यहाँ पे फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है, और स्पेशली इस तरह के जो अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं कि हम उनको बताएं कि उनका लॉन्ग टर्म में 10 साल में 15 साल में जब वो इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाती हैं, आई से लेके टो तक, वेसल से लेके हार्ट अटैक तक या इवन हार्ट फेलियर तक, उसको फिर रिवर्स नहीं किया जाता। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमारा पार्ट आ जाता है कि हम उनको कन्विंस करें इस डिजीज़ और कॉम्प्लिकेशन। बेसिकली इसका ट्रीटमेंट हम इस वजह से कर रहे होते हैं कि कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने, क्योंकि उनकी कॉम्प्लिकेशन इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा ख़राब होती हैं कि कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि उसको फालिज हो, या कोई भी आदमी नहीं चाहेगा उसको हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर हो। लेकिन अल्टीमेटली ये हाइपरटेंशन यही काज करता है। और दूसरी बात ये है कि जब पेशेंट क्रॉनिकली हाइपरटेंशन के साथ हमारे पास आते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर 200-120 पे आता है, तो उनको हम दवाई दे के जैसे ही नॉर्मल करते हैं तो वो तो नाराज़ हो जाते हैं कि हमें बहुत कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाती है लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर को देख देख के। उसका ब्लड प्रेशर जब 140-90 पे आएगा तो बहुत अपने आप को लो फील करेगा। तो ज़ाहिर है सही टाइम पे ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल बोथ, दोनों ट्रीटमेंट उसकी स्टार्ट किए जाएं और पेशेंट को कन्विंस किया जाए। इसमें ज़ाहिर है कि ये बहुत मुश्किल काम है मरीज़ के इस सवाल का जवाब देना कि मुझे कुछ हो नहीं रहा, मैं दवा क्यों खाऊं। तो उसको फिर कन्विंस करना ये हमारी जिम्मेदारी है।
ڈاکٹر عامر حمید خان صاحب، ہم روزمرہ کے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ سر نے بات کی کہ دوائی لی جائے نہ لی جائے اور لے لیتے ہیں، تو ہم یہ ہائپر ٹینشن سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، اور ہائپر ٹینشن ہو کن وجوہات کی وجہ سے جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو پہلا یہ ہے کہ 95% جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اسینشل ہائپر ٹینشن، جس کی ابھی ہمیں وجہ نہیں پتہ. جینیٹک فیکٹر بڑا اسٹرانگ ہے، کیونکہ اگر آپ کے پیرنٹس میں سے ایک کو بھی ہائپر ٹینشن ہے تو آپ کو ہوگی ہائپر ٹینشن. اور اسمارٹ موو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس سے پوچھ لیں کہ آپ کو کس ایج میں بلڈ پریشر شروع ہوا تھا. اگر ان کو 40 میں ہوا ہے تو آپ کو بھی لگ بھگ اسی جگہ ہائپر ٹینشن ہوگی. تو آپ اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں، اور پریونٹ ایسے کیا جا سکتا ہے جیسے ڈاکٹر سیال نے کہا، نان فارماکولوجک انٹروینشن. اور وہ بہت پاورفل ٹول ہے، لیکن ہم اس کو بیچتے نہیں ہیں ایز اے پاورفل ٹول. فار ایگزامپل، اگر آپ ویٹ لاس کر لیتے ہیں اپ ٹو 10 kgs سسٹین ویٹ لاس، یہ نہیں ہے 2 مہینے کا، سسٹین ویٹ لاس اوور 1 year، تو آپ تقریباً 5 سے 20 ملی میٹر آف مرکری بلڈ پریشر ڈراپ کر سکتے ہیں اپنا. اور اگر میں اس کا موازنہ کروں دوا سے، تو آپ ایک دوا کا میکسیمم ڈوز جب آپ لیں گے، کسی بھی دوا کا میکسیمم ڈوز، تو آن این ایوریج 12 سے 13 ملی میٹر مرکری بلڈ پریشر نیچے جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیجیے ویٹ لاس کتنا زیادہ پاورفل ہے. پھر سالٹ انٹیک، اگر آپ سالٹ انٹیک کو کم کر دیں، لائک فار ایگزامپل 1 ٹی اسپون پر ہیڈ پر 24 hours، 6 لوگ ہیں تو 6 چائے کا لیبل چمچ الگ کر دیں، سالٹ اس میں کھانا پکائیں. اسی طرح سے جو آپ ڈائٹ لے رہے ہیں اس میں اگر آپ فش کا کمپوننٹ، لیفی ویجیٹیبلس، لیفی فروٹس، لیفی ویجیٹیبل سیلڈس، فروٹس یہ زیادہ ہیں تو بھی بلڈ پریشر. اور اب تو سائنٹیفک اسٹڈی ہے کہ اگر آپ چقندر کا جوس بنا کے رکھ لیں اور روز 1 گلاس پئیں تو 3 سے 4 ملی میٹر مرکری وہ گرا سکتا ہے بلڈ پریشر آپ کا. اسی طرح سے اسٹریس، تو ڈیفینیٹلی اسٹریس ہائپر ٹینشن میں کازیٹیو نہیں ہے، بٹ کورونری آرٹری ڈیزیز میں اب دیر از کلیئر ایویڈنس کے، اور کورونری آرٹری ڈیزیز اس کی سب سے بڑی کمپلیکیشن ہے. تو پریونشن اگر آپ کریں، آپ اپنا ٹارگیٹ کر لیں، پیرنٹس ہائپر ٹینسو، آپ کو ہوگی ہائپر ٹینشن، اس کو آپ 10 سال آگے کر سکتے ہیں. اور اگر آپ 10 سال آگے کریں گے تو آن اے پرسنل لیول آپ پیسے بچائیں گے، اینڈ آن اے لارجر پاپولیشن لیول جو ہے ملک کو فائدہ ہوگا اور آپ کو کمپلیکیشنز کم ہوں گی. تو ویٹ لاس، ڈائٹ، ایکسرسائز، سالٹ انٹیک کی کمی، اسموکنگ اور الکوہول سے بالکل دور رہیں، اور اسٹریس فری رہنے کی کوشش کریں، تو اس سے آپ پریونٹ کر سکتے ہیں. اٹس اے ویری پاورفل ٹول. یہ جو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ میں نے خود بھی ایکسپیریمنٹ کیا ہے اور اوروں کے اوپر بھی کیا ہے. 10 سال آپ ڈفرینس ڈال سکتے ہیں اپنی آن سیٹ میں. 5% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سیکنڈری ہائپر ٹینشن ہوتی ہے، اور اس کی وجوہات ہوتی ہیں جن کو ہم فکس کر سکتے ہیں. وہ ینگ لاٹ ہوتا ہے، اگر ارلی آپ کو ہائپر ٹینشن ہے 16-17 سال کی عمر میں، اس کو پلیز انویسٹیگیٹ کرائیے تو فکس ہو سکتے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیکاز ہم نے بات کی کہ ہائپر ٹینشن الٹیمیٹلی میں کاز اسٹروک الٹیمیٹلی، تو اور آپ نے اسٹروک میں بات کی کہ وہیں پہ جہاں پہ ہائپر ٹینشن اسٹروک کے ساتھ ساتھ ڈیمنشیا بھی کاز کر رہا ہوتا ہے، میموری لاس بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسے میں آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں، اور کیا آپ کو ایسے کیا سائنز اینڈ سمٹمز نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیشنٹ ایسا ہے کہ جو الٹیمیٹلی اسٹروک کی طرف جا سکتا ہے اینڈ ہی نیڈس ٹو بی ویری کیئرفل، اور انہیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے اہم چیز جو ایز اے نیورولوجسٹ میں پریکٹیکلی جو دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہ جو کامن سمٹمس ہوتے ہیں وہ جس میں ویژول کبھی کبھار آنا جانا کم ہو جانا، ویژول لاس، نمنس، اور سلائٹ نمنس ہو گئی، اس کے بعد ٹھیک ہو گیا بندہ، چہرہ سن ہو گیا، ہاتھ سن ہو گیا، ٹانگ سن ہو گئی، پھر وہ بھول گئے، پھر 5 دن بعد 8 دن بعد پھر دوبارہ وہی ریکرنٹ ہو رہے ہیں. اور جو کامن چیز ہے جو آج کل ویری کامن تھنگ از ڈیزینس، چکر کا آنا اور سلائٹ ڈبل ویژن ہو جانا اور چہرہ سن ہو جانا. میرے پاس ریگولرلی پوسٹیریئر سرکولیشن اسٹروک کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں یہ ساری چیزیں اگنور کی ہوئی ہوتی ہیں. ناؤ سنس وی آر انویسٹیگیٹنگ دیم، تو ہمارے پاس لگژری کیا ہے، ہم اینجیوگرافی کلاسیکل اینجیوگرافی تو نہیں کر رہے ہوتے، بٹ ایم آر اینجیوگرام ضرور کر رہے ہوتے ہیں. سب کا جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں
تو زیادہ تر میجارٹی جو جن کے یہ ریٹروسپیکٹیولی ہم جا کے پوچھتے ہیں تو چکر آتے تھے, سر میں درد ہوتا تھا, یا کبھی کبھار آپ کو ویژول لاس ہوتا تھا یا نمنس ہوتی تھی, تو ان کی پوسٹیریئر جو ورٹیبرو بیزلر سرکولیشن ہے پوری بند ہوتی ہے, نان ویولائز ہوتی ہے, اینڈ دے ہیو اے لاٹ آف ویسٹیبولر اسٹروک, برین اسٹیم اسٹروک انکانشیس پڑے ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک کامن سمٹمس ہیں. اچھا, کیونکہ ہم سیکنڈری ٹارگیٹ آرگن والے لوگ ہیں تو ہمارے پاس اس طرح کے لوگ آتے ہیں. بٹ ہائپر ٹینشن جیسے سیال صاحب نے کہا کہ سائلنٹ, اٹ ڈزنٹ گیو یو اینی سمٹم سم ٹائم, بٹ جب پتہ چلا کہ آپ نے اپنا میڈیکل کہیں گئے, امپلائمنٹ کے لیے گئے, تو امپلائمنٹ کے لیے جو ریکروٹمنٹ کے لیے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں پتہ چلا کہ آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ بہت ہائی ہے, اور بارڈر لائن آپ کی شوگرس ہیں, فاسٹنگ امپیئرڈ ہے, اور آپ کا ہیموگلوبن A1C بھی کیا جاتا ہے کبھی کبھی. ابھی تو یہ سارے ٹیسٹ کامنلی ہو رہے ہیں اور وہ بھی بارڈر پہ ہے. تو سب سے زیادہ میں نے دیکھا ہے میٹابولک سنڈرومس جو ہے نا ہمارے معاشرے میں, ایون کراچی میں بہت کامن ہے, اینڈ وہ ان ٹچڈ ان ٹریٹڈ گھوم پھر رہے ہیں لوگ, جس میں ٹرائیگلیسرائڈس آئے ہیں لوگوں کے, جس کے بلڈ پریشر بارڈر لائن پہ ہے, اور ان کے لیور انزائمس بہت ہائی ہیں. ابھی میں کرنٹلی ایک اسٹڈی بھی کر رہا ہوں ہائپر ہوموسسٹینیمیا پہ, تو وچ از ویری کامن ان آر پاپولیشن. وہ یہ نہیں ہے کہ ہم دوا کھا رہے ہیں, وٹامنس کھا رہے ہیں, مگر یہ جو ہم زیادہ تر لوگوں کو PPI لکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کی جو امپیئرڈ ایبزارپشن آف دا B12 ہیز بین ریڈیوسڈ, اس کی وجہ سے ہائپر ہوموسسٹینیمیا از ون آف دا رسک فیکٹر which is very commonly seen in patients who are presenting with the strokes. So اس چیز کو بھی آپ دیکھیں کہ ڈائٹ پہ جب آپ ڈائٹ کسی کو ایڈوائز کریں تو ڈائٹ کو بھی ڈیش ڈائٹ جو آج کل مشہور ہے اس طرح کا اس کو ایلیمنٹ بتائیں کہ جی کم نمک کم کھاؤ, فیٹی جو چیزیں بہت کم کھاؤ, اور ایکسیسو ویجیٹیبلس کی طرف جاؤ, فروٹس کی طرف جاؤ, نٹس کی طرف جاؤ. سب سے کامن چیز آ کے لوگ ہم سے پوچھیں ڈاکٹر انڈا کھا سکتے ہیں؟ تو یہ انڈا ایک متھ ہے ہمارے معاشرے میں. انڈا کوئی خراب نہیں ہے, ایک انڈا کھاؤں, دو انڈا کھاؤں, سفید کھاؤں یا زردی والا کھاؤں, تو انڈا تو کھا سکتا ہے. دیر از نو ریسٹرکشن ان دا ڈائٹ. بٹ پرابلم یہ ہے کہ ایجوکیشن کی کمی ہے, بیسک جو اویئرنیس ہے نا اس کی کمی ہے, جس کی وجہ سے میرے خیال میں ہم لوگ زیادہ تر جو ٹارگٹ آرگن والے لوگ ہیں, میں تو برین کی بات کروں گا, آپتھلمالوجی کی اتنی بات نہیں کروں گا, مگر ہائپر ٹینسو آنکھیں بھی جا سکتی ہیں انسان کی, تو ٹارگٹ آرگن جو ہے سب سے جو زیادہ کامن ہے وہ آنکھیں بھی ہیں, تو اس کو بھی ہمیں ری ایڈریس کرنا چاہیے. ڈاکٹر ذیشان, مت کی سر نے بات کی, اور ایک عام بڑی پریکٹس ہے ہمارے یہاں, ہم کبھی کوئی سالن کہیں پہ لیتے ہیں یا کوئی سیلڈ لیتے ہیں تو ایک اوپر سے نمک چھڑکنے کا ایک بڑا ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے کہ یار نمک کم ہو گیا. تو یہ پریکٹس کیسی ہے اور اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کتنی ہیزرڈس ہے؟ جہاں تک نمک کا تعلق ہے تو میں کیونکہ ایز اے فزیشین پریکٹس کرتے ہیں تو یہ ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کے پیشنٹس کافی زیادہ فالو کرتے ہیں, تو میں ان کو ایجوکیٹ کرتا ہوں. دے آر وائٹ پوائزنس, 5 وائٹ پوائزنس. 1970 کی کہانی ہم نے شروع کی تھی, اس وقت انڈسٹری نے یہ 5 پوائزن کمرشلائز ہوئے تھے بہت زیادہ, جس میں سالٹ, شوگر, رائس, پالشڈ رائس, اور ود آل ڈسکلیمر انڈسٹری میرے پیچھے نہ پڑے, بٹ پولٹری از ون آف دیم. کہ یہ چیزوں کا انٹیک بہت بڑا ہے ہماری ڈائٹ میں. اگر آپ ڈائٹری جسے فالو کریں نا سیلز کو اور ان کی جو طریقہ کار ہوتے ہیں پیرامیٹرز کو, تو لاسٹ 50-60 ایئرز میں ان چیزوں کی کنزمپشن ہیومن جسے کہتے ہیں نا پر کیپیٹا بہت زیادہ بڑھی ہے. اور یہ ریزن ہے ہمارے یہاں ڈائبٹیز, اوبیسٹی اور ہائپر ٹینشن اور ہارٹ ڈیزیز کے بڑھنے کا, کہ ود آل ایڈوانسز ان دا ہارٹ ڈیزیزز موٹیلٹی بہت کم نہیں ہو رہی ہے. ریزن بہائنڈ کے انسیڈنس بہت بڑھتا جا رہا ہے, پریولنس بہت بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ جو وائٹ پوائزنز ہیں, اسپیسیفکلی سالٹ کے اوپر ہم آتے ہیں. ہمارے یہاں ذائقے کو, زبان کے چٹخارے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے.
شوگر کا مریض آ گیا, بلڈ پریشر کا مریض آ گیا, اس کو بولنا ہے کہ آپ نے سالٹ بند کر دیں. میں جی آئی پریکٹس کے ساتھ ساتھ کرتا ہوں, تو لیور ڈیزیز کے پیشنٹ آتے ہیں, ان میں بھی ہمیں سالٹ ریسٹرکشن کرنی پڑتی ہے. مریض کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں جی بغیر سالٹ کے تو پھر کھانا اچھا ہی نہیں لگتا. میں ان سے کہتا ہوں جب سالٹ نہیں ہوتا تھا, یہ نمک ٹیبل والا نہیں ملتا تھا, تو اس وقت بھی تو لوگ کھانا تو کھاتے تھے نا. سو ہمیں اپنی ایجوکیشن اگین اویئرنیس بڑھانی ہے کہ اٹس ناٹ ہیلپ فل, اٹ از ہیزرڈس. اس کا جتنا کم استعمال کریں بہتر ہے. جو ٹیبل سالٹ رکھنا اور اوپر سے چھڑکنا, کہ جو عامر صاحب نے بات کی کہ 6 لوگوں کی فیملی کے لیے 6 پورے دن کی ہر چیز جو ڈائٹ بن رہی ہے یہ اس کا الاؤنس ہے. تو اس کے بعد جب آپ اوپر سے چھڑکتے ہیں تو ایڈڈ سالٹ جو ہے دیٹ اگین انکریزز سگنیفیکنٹلی, اور اس سے آپ کی دوا کی افیکٹونیس اگر آپ ہائپر ٹینسو ہے وہ کم ہو جائے گی. آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے, کیونکہ واٹر ریٹینشن پروموٹ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے آپ کا, اور اس سے پھر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. سر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں ایک بڑا رواج ہے مرغن غذاؤں کا, مغز نہاری کا, دمبے کے گوشت کا. تو آپ نے ذکر تو کیا کہ یہاں پہ ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ جہاں ہائپر ٹینشن کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے بیلنس ڈائٹ لینی ہے, ہیلدی ڈائٹ لینی ہے. تو ہمارے کلچر میں یہ چیز بڑی پینیٹریٹ کر گئی ہے. تو اس چیز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ کتنی نقصان دہ ہے اور اس چیز کو کس حد تک کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ اس چیز سے بچا جا سکے کہ کوئی بھی شخص ہائپر ٹینشن کی طرف چلا جائے؟ اس میں دیکھیے بچاؤ کے لیے تو سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ اگر ایک ہیلدی نیشن چاہیے ان نان کمیونیکیبل ڈیزیزز سے, جس میں ڈائبٹیز کی بات ہے, ہائپر ٹینشن کی بات ہے, انسولین سنڈروم, میٹابولک سنڈروم, فیٹی لیور, تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے جو بچے اسکول جا رہے ہیں, بہت تو جا ہی نہیں رہے اسکول نا, 6ٹھی 7ویں 8ویں جماعت میں ان کو ایک ہیلتھ ایجوکیشن کا پروگرام دینا پڑے گا. ہیلتھ ایجوکیشن کا پروگرام دیں, لڑکیوں کو دیں, جو ماں بننے والی ہیں ان کو دیں. وجہ کیا ہے, جب وہ بچہ پیدا ہو گیا اس کو عادت ڈال دی نمک کی, اب میں کہاں چھوڑ سکتا ہوں نمک, عادت ہے مجھے, تو مجھے نہاری کی بھی عادت ہے. آپ کو چھوڑ دو مجبوری, جب بلڈ پریشر ہو گیا, پرابلم ہو گیا, چھوڑ تو دوں گا, لیکن جب بھی موقع ملے گا پھر وہ کھا لے. تو یہ کلچر کہتے ہیں, یہ ماحول بن جاتا ہے, کلچر بن جاتا ہے. ہر ملک کا الگ ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں میڈیٹرینین ڈائٹ ہے, ان کے ماحول ہی وہ بنا ہوا ہے شروع سے. تو وہ ماحول کریٹ کرنے کے لیے ہمیں واپس وہاں جانا پڑے گا, گراس روٹ کے اوپر سے جو لوگ سینسیٹائز ہیں, جن کے پاس یہ پرابلم ہو گئی ہے, بلڈ پریشر ہے, دل کی شکایتیں. میں اس چیز کو ہمیشہ اس طرح لیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں بھائی آپ آئیڈیل باڈی ویٹ اپنا کر لو, اور آئیڈیل باڈی ویٹ بہت آسان ہے, اپنا دیکھ لو گوگل پہ جا کے, ہائٹ اتنی ہے, جینڈر یہ, تو آئیڈیل باڈی ویٹ کتنا ہونا چاہیے اسٹرکچر کے حساب سے. اگر وہ آئیڈیل باڈی ویٹ مینٹین کر رہے ہو تو پھر کبھی کبھار فیسٹ میں, کھانے میں اس میں کوئی الجھن کی بات نہیں. لیکن اب جن لوگوں کے ٹرائیگلیسرائڈ ہی بڑھے ہوئے ہیں, کولیسٹرول بڑھے ہوئے ہیں, بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے, تو ظاہری بات ہے ان مرغن غذاؤں سے وہ چیزیں اور ایگریویٹ ہوں گی, ان کا وزن بھی بڑھے گا, نمک سے بلڈ پریشر بھی, کیونکہ نہاری جو ہے وہ بغیر نمک کے تو بنتی نہیں. تو یہ ساری چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں جا کے. بیسک یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے اپنا آئیڈیل باڈی ویٹ مینٹین کر رہے ہو, پرائمری پریونشن ہو رہی ہے چیزوں کی, تو پھر یہ ساری چیزیں وقتاً کبھی کبھار تو کوئی اتنی مشکل نہیں. لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے پیشنٹس کو, ڈاکٹرز کا ذمہ داری, نرسز کی, پیرامیڈیکل کی, ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں جو کام کر رہے ہیں, کہ پیشنٹ کو سینسیٹائز کریں کہ بھئی دیکھو یہ چیزیں اس طرح ہیں. اور وقت مجبوری ہے معذرت کے ساتھ کہ ہم اپنے مریض کو وقت دیتے کتنا ہے. اگر ہم اس طرف آ جائیں تو ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, اس میں ہمارے پاس سپورٹ ہونا چاہیے, ہیلتھ ایجوکیٹر ہونے چاہیے کہ وہ ان کو بتائیں یہ پروگرام جس طرح ہے یا ادروائز. تو میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ظاہری بات ہے نقصان دہ ہیں مریضوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے بھی, کیونکہ وہ جو اتنی مرغن غذائیں وہ صرف بلڈ پریشر یا موٹاپا, لیکن وہ معدے کے پرابلم بھی کریٹ کر دیتی ہیں. تو کھانا پکانا جو ہے وہ بالکل یہ ایک الگ ہی ٹیکنیک ہے, الگ سائنس ہے پوری. لیکن پھر میں اپنی بات اس پہ ختم کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم گراس روٹ سے پیچھے جائیں, واپس اپنے بچوں کی ٹریننگ کریں. اور اسپیشلی جو پیرنٹس میرے پاس اب آتے ہیں, فار ایگزامپل ڈائبٹک ہے, ان کو میں کہتا ہوں یار آپ کا تو چلو علاج کر لیں گے, وہ آپ کے بچوں کو بچاؤ, کیونکہ انہی میں تو ہے وہ پری ڈائبٹیز, پری ہائپر ٹینشن وہی بننا ہے.
تو اس وقت وہ کہتا ہے جب اس کے بچوں کی بات کرو نا تو وہ کہتا ہے ہاں یہ بات صحیح ہے، پھر وہ کہتا ہے ہاں میں پریونشن کروں گا. اور ایسے میں کئی بچے آتے ہیں ان کے پیچھے لگا دیتا ہوں کہ ابا کی سگریٹ تم نہیں چھڑوانی ہے. تو یہ ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں پرائمری جو پریونشن کی بات ہے اس سے بڑی اور کوئی نہیں. باقی ہم کرتے رہیں گے، اسٹینٹ ڈالتے رہیں گے، اینڈ پہ ٹرشری کیئر میں کر رہے ہیں ہمارے سارے دوست، لیکن لوڈ بڑھتا ہی جا رہا ہے. جیسے آپ نے شروع میں بات کری کہ ہائی بلڈ پریشر کا 2000 یہ جو ڈیٹا آیا تھا 1990 سے لے کے 2019 تک، تو وہ جو 3 کروڑ تھے وہ 6.5 کروڑ ہو گئے دنیا بھر میں، اور پاکستان میں بھی یہی حال ہوا ہے. تو ادھر پیچھے سے نہیں روکیں گے. یہ ڈائبٹیز بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، سارے پروگرام ہو رہے ہیں، سارے علاج ہو رہے ہیں، تو ادھر سے روکنا ہے ایک اینڈ پہ، علاج ادھر کا. ڈاکٹر جاوید اکبر سیال صاحب، سر ہم اسموکنگ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ اسموکنگ کی وجہ سے ہائپر ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے اور رسک فیکٹرز میں سے ہے. آج کل ایک بڑا ٹرینڈ ہے جس میں وائپ یوز کیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ بھی اتنا ہیزرڈس ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو سمپل کیلکولیشن ہے رسک فیکٹر کی، وہ 1+1 2 نہیں ہوتا. اگر کسی کو ڈائبٹیز یا ہائپر ٹینشن ہے، اس میں اگر اسموکنگ ایڈ کر دیں تو وہ سمپل 2+1 3 نہیں ہوتا، یہ ملٹی پلائی ہوتے ہیں. تو کیونکہ کارڈیوویسکولر پرابلم اسپیشلی میں ان کی بات کروں گا، تو ان میں جب رسک فیکٹر ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی. لیکن جیسے کارڈک ڈیزیز جینڈر، میل جینڈر میں زیادہ ہے. ونس یو آر ڈائبٹک، کتنا بھی آپ شوگر کنٹرول کر لیں تو آپ کو کارڈک پرابلم ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ہائپر ٹینشن میں بھی یہی ہے کہ آپ کنٹرول کریں گے تب بھی آپ کا رسک بڑھے گا. لیکن اسموکنگ ایسی چیز ہے جو کہ ہم خود ایڈ کرتے ہیں، اور نہ صرف اسموکنگ بلڈ پریشر بڑھاتی ہے، لیکن یہ پلیٹلیٹ کو جا کے زیادہ اسٹکی کرتی ہے، اور پیشنٹ کو سی وی اے مطلب فالج اور ہارٹ اٹیک کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اب اس کے بعد یہ وائپ اور شیشہ، مطلب 2 چیزیں بہت آج کل فیشن لگا ہوا ہے، لیکن یہ کسی طرح ان سے کم مضر نہیں ہے. شیشہ تو ظاہر ہے اس سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ ایک فلیور لگا کے آپ نے 2 گھنٹے اسموکنگ کرنی ہے، وہ تو بہت زیادہ ہے. لیکن یہ جو وائپ یوز کرتے ہیں اس نے ایک آسانی پیدا کر دی ہے. اس وجہ سے بہت زیادہ خطرناک ہے کہ اسموکنگ تو آپ سگریٹ سلگا کے تھوڑی دیر میں ختم کر کے، یا پھر جہاں آپ کو موقع ملے، یہ تو آپ کی جیب میں پڑا رہتا ہے، اس کو نہ سلگانے کی ضرورت ہے نہ کیا. تو یہ بہت زیادہ کنوینئنٹ ہے، اسی وجہ سے یہ زیادہ ڈینجرس ہے. تو یہ کسی بھی طرح سے وائپ یا شیشہ عام اوائڈ کرنا چاہیے ہر صورت میں. ڈاکٹر عامر حمید سر، آپ نے بات کی تھی بلڈ پریشر کو ایکوریٹلی مانیٹر کرنے کی، میجر کرنے کی، لیکن ہمارے ہاں ایک اور ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم اس وقت تک جا کے چیک اپ نہیں کراتے، یا بلڈ پریشر بھی مانیٹر نہیں کراتے، یا اپنا فزیکل چیک اپ بھی کبھی نہیں کراتے جب تک کچھ ہو نہ جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ریگولرلی ہمیں اپنا میڈیکل چیک اپ کرانا چاہیے، اور کس فریکوینسی سے اپنے بلڈ پریشر کا چیک اپ کروانا چاہیے؟ دیکھیں، میں ایک لیکچر اٹینڈ کر رہا تھا، انہوں نے کہا وی آلریڈی لاسٹ دا وار. تو ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں ابھی جو ہم پیچھے کی باتیں کر رہے ہیں. سو جو کوئک ہم نے چیزیں کرنی ہیں جو ہم اپنے گھروں سے شروع کر سکتے ہیں. جو کراچی میں اسٹڈی ہوئی ہے، اسکول اسٹڈی، جس کے بیچ میں ہائپر ٹینشن، اوبیزٹی اور ماربیڈ اوبیزٹی، یعنی کہ وہ اوبیزٹی جسے جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، بچوں میں بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے. تو پروفیسر مسعود حمید خان کی بالکل بات صحیح ہے، آئیڈیل باڈی ویٹ، بٹ وہ کہاں لایا جائے آئیڈیل باڈی ویٹ؟ سو آئی تھنک کہ جو ارلیسٹ ہم کر سکتے ہیں، اگر ہم اسکول ہیلتھ گورنمنٹ پر اونس ڈالیں، گورنمنٹ کین ناٹ گو اسکاٹ فری، اس کا رسپانسبلٹی ہے جو اس کی پاپولیشن ہے. سو دے ہیو ٹو، اسکول میں مینڈیٹری کرنا چاہیے جہاں یہ سارے نمبرز میجر ہوں، اور جو بچے موٹے ہیں ان کو پہلے سجیسٹ کیا جائے ان کی فیملی کو. اسٹیپ 1 یہ ہمیں اپنی گائیڈ لائنز میں بھی لکھا ہے، اسٹیپ 0 اسٹیپ 1، جہاں اسٹیپ 0 از اویئرنس، اسٹیپ 1 از ریکمنڈیشن، اسٹیپ 2 از انفورسنگ. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، آپ بچوں میں ایڈولیسنس میں پریولنس آف ہائپر ٹینشن از اباؤٹ 26%، اینڈ ایڈلٹ پاپولیشن کے بیچ میں اٹ از ناؤ کراسنگ 50، اور یہ انڈر ایسٹیمیٹ بھی ہو سکتا ہے بیکاز تو اتنی پروفاؤنڈ پرابلم ہے یہ کہ وی آلریڈی لاسٹ دا وار. تو کہ ہمیں اگر کوئک منورز کرنے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اب کے جو بچے ہیں ان کے اوپر کرنا ہے. جو ابھی آپ لوگوں میں سے دیکھیے اس روم میں 50%
اگر کوئی نہیں پتا کسی کو تو چیک کرا لے. بائی اسٹیٹسٹیکل سائنس out of one out of half of us in this room are hypertensives. So اگر آپ کو نہیں پتا چلائیں, اور اگر ابھی آپ ہائپرٹینسو نہیں ہو, اپنے پیرنٹس سے جا کے پوچھیں ان کو کب ہائپرٹینشن ہوئی تھی. دس از ویئر دا میجرمنٹ شوڈ بی. اسکول لیول, کالج لیول پر مینڈیٹری ہونی چاہیے, پری امپلائمنٹ لیول. اینڈ ہم نے تو ریکمینڈ کیا تھا کہ ہر مسجد بیکاز اٹس اے پلیس ویئر وی آل گو, سو وہ جگہ ایسی ہے جہاں پیوٹ کر سکتے ہیں اپنے کنٹرولز کو, ان کو اونس دیں کہ بھائی جو نمازی آ رہا ہے اس کا آپ ہمیں اینیول اپریزل بھیجیں کہ یہ نیک کام بھی کر رہا ہے اور ساتھ کے ساتھ یہ اپنے آپ کو مار تو نہیں رہا. خودکشی تو حرام ہے, اینڈ دس از خودکشی. اف یو نو دیٹ یو کین پریونٹ اٹ, لائک اسموکنگ از خودکشی. اب ہمیں پتا ہے دیر از نو ون سنگل پیپر جو بتائے کہ وہ اسٹریس ریلیو کرتی ہے. And everyone smokes because they say کہ stress relief ہوتا ہے. تو measurement in simple terms is کہ ان nodes کے اوپر چیک ہونا چاہیے, because ہم ابھی کوئی نیشنل پالیسی نہیں بنا سکتے. we've already lost the war. ڈاکٹر بشیر, اسٹریس کی بات کی سر نے, تو اسٹریس کتنا کو ریلیٹڈ ہے؟ رسک فیکٹرز میں تو آتا ہے ہائپر ٹینشن میں, لیکن اسٹریس سم ہاؤ از ریلیٹڈ ٹورڈز اسٹروک. اسٹریس جو ہے نا وہ کاؤنٹر ریگولیٹری ہارمونس جو ہمارے جسم میں پیدا کرتا ہے, جس میں کارٹیکوسٹیرائڈس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ سرج دے رہے ہوتے ہیں سرٹن ٹائم پیریڈ میں. جب آپ کسی بھی ایکسپوئر یا اسٹریس میں جاتے ہیں تو وہ آپ کے ہائی ہو جاتے ہیں. اینڈ دوز ہو آر آلریڈی ہائپرٹینسو, تو اس کا اور زیادہ کارٹیکوسٹیرائڈ سیکریشن کے بعد جو ہے وہ اسٹریس ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دا اسٹروک ہو سکتا ہے یا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. اب اسٹریس کیسے کم کیا جائے؟ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنی لائف میں 3-4 چیزیں جو ہے نا وہ ضرور لے آئیں. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنا بایولوجیکل کلاک جو ہم نے خراب کیا ہوا ہے, ہم راتوں کو جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں, اس کو ٹھیک کریں. نمبر 2, ہم اپنی سلیپ ارلی بیٹھ جائیں, ارلی رائز کریں. نمبر 4, ایکسرسائز. ہمارے ایز اے مسلم کامن ایکسرسائز کیا ہے؟ نماز. 5 وقت ہم اگر پوری نماز پڑھیں گے تو ہماری اچھی خاصی ایکسرسائز ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہم واٹر انٹیک اچھا کریں. چوتھا یہ ہے کہ ہم اجتناب کریں یہ جو زیادہ میڈیا کے ہائپس ہیں اور میڈیا ریلیٹڈ جو آپ کو ویڈیوز مل رہی ہیں, واٹس ایپ گروپس پہ آ رہی ہیں, اس کو جس سے جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں اوائڈ کریں تو ہم اسٹریس سے بچ سکتے ہیں. دس از اے indirect effect which is giving you the stress. Stress is a directly proportional to the all diseases, even cardiac, neurological, ophthalmological and gastro. آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ نیورو گٹ جو ایک سائیکل ہے, وہ گٹ کچھ لوگ اسٹریس میں بار بار واش روم جا رہے ہوتے ہیں نا. کیوں جاتے ہیں؟ بیکاز دے فیل اسٹریس انسائڈ ان دا برین. تو اسٹریس ہیز اے ڈائریکٹلی پروپورشنل ریلیشن شپ ود دیٹ. تو ہمیں اپنی لائف اسٹائل کو ماڈیفائی کرنا چاہیے. ڈائٹ پہ ہم نے بات کر لی, اسموکنگ پہ بات کر لی, سلیپ پیٹرنس پہ ہم نے بات کر لی, ایکسرسائز بہت ضروری ہے. اور اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں بلڈ پریشر ہے تو اس کو مانیٹر کریں اور اس کی پراپر دوا کھائیں. اور ساتھ میں پریونشن کے لیے اگر ہماری جنریشن میں ہائپر ٹینشن فیملی میں ہے تو اپنے جو کمنگ جنریشن ہے 20 کے بعد, اس کو ریگولر میڈیکل چیک اپ یا ایگزیکٹو چیک اپس کرانا ضروری ہوتا ہے. سر بہت شکریہ. سر ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے کے موقع پہ ایک ون لائنر آپ کا میسج آپ کے سامعین اور ناظرین کے لیے. ون لائنر. ہمارے استاد ہیں مشہور عالم شاہ صاحب, ان کے ایک کوٹ ہے جو میں ریپیٹ کروں گا: کم کھانا, ورزش روزانہ, ڈاکٹروں کے پاس رہے گا کم آنا جانا. میں تو یہ میسج دوں گا بھائی وزن کے بارے میں کہ اپنا باڈی ویٹ آئیڈیل باڈی ویٹ پہ جائیں, اور اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں پریونشن میں اپنے بچوں کا, رشتہ داروں کا, والدین کا آئیڈیل باڈی ویٹ کے لیے ہمیشہ ایڈوکیسی کریں.
اور میں گیٹس فارما کا مشکور ہوں کہ مجھے موقع دیا، اور میں آپ کو ایک یہ تحفہ دے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جو لوگ اپنا آئیڈیل باڈی ویٹ سمجھتے نہیں ہیں اور کم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ منان صاحب بیٹھے، ان کو رابطہ کریں اور میرے ساتھ رابطہ کریں، یا مجھے یہاں بلائیں سیٹرڈے کو سنڈے کو، تو میں آپ لوگوں کی کوچنگ کروں کہ آپ کس طرح اپنا ویٹ جو ہے وہ آئیڈیل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. میں یہ کہوں گا کہ اگر جو ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز، یہ جتنی چیزیں ہیں جو میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ تو ہمیں مل جاتی ہیں، ہمارے مطلب ان کو ڈیلے کر سکتے ہیں، شاید روک نہیں سکتے جینیٹیکلی، لیکن کم سے کم وہ چیزیں لائک اسموکنگ جو ہم خود سے ایڈ کرتے ہیں تو اس سے بچیں. اور ایسی جو یا تمباکو کا کسی بھی طرح استعمال وہ آپ کو ہارٹ اور برین کے پرابلمس کو بڑھاتا ہے، تو بہرحال اسموکنگ اور تمباکو کا استعمال کوئٹ کریں. میرا وہی سیم میسج ہے. آئی تھنک جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں دے ہیو ریچڈ ون سمپل کنکلوژن کہ جتنی بھی میٹابولک کرکس ہے جو اس کی جڑ ہے وہ ویٹ ہے، اور جتنا آپ ویٹ ایکسٹرا کریں گے وہ بالکل اس کار کی طرح ہے جس میں 4 لوگ بیٹھے تھے اور آپ نے 8 بٹھا دیے ہیں، تو آپ کا جو آر پی ایم ہے وہ اوپر چلا جائے گا. دیٹ از ہائپر ٹینشن فار یو. ہائپر ٹینشن از ناٹ اے ڈیزیز، اٹ از جسٹ اے کلینکل پیرامیٹر جو ہم فالو کرتے ہیں. جب آپ گھر میں واٹر پمپ، اگر پاور پمپ لگا ہو پانی چڑھانے کے لیے اور آپ اس کو ہر وقت چلا کے رکھیں تو آپ کی واشر جو ہیں اوور ٹائم اڑ جاتی ہیں اور سنکس لیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنس. سو کرکس از ڈو ناٹ گین ویٹ، اینڈ اف یو ہیو گینڈ ویٹ ٹرائی ٹو لوز ویٹ. بینگ اے نیورولوجسٹ میں تھوڑی سائیکیٹری بھی پریکٹس کر رہا ہوتا ہوں، تو میرا پیغام یہ ہے کہ زندگی کو یا اس موقع کو یا موقع کی مناسبت سے اپنے آپ کو خوش رکھیں اور اس ٹائم پیریڈ کو اس کو انجوائے کریں، اور ساتھ میں اپنی زندگی میں لیجر ٹائم ضرور ایڈ کریں. تھینک یو سو مچ. اس دعا کے ساتھ کہ آپ زندگی کی تمام تر خوشیوں اور صحت کے ساتھ ایک بلیسڈ لائف گزاریں، صحت شو کی اس ایپیسوڈ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. میں